مشکلات کی حاجتوں کے لیے، بیماروں کی شفا کے لیے ہم نے یہ دعا کرنی ہے۔ فاطمہ کیا؟ فاطمہ ہی بتایا بس، خالی فاطمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، 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 برحمتک یا ارحم الراحمین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، یا رحمان الرحیم کریم۔ اپنے حبیب اور جملہ اہل بیت علیہم الصلوۃ کے واسطے پروردگار عالم فاطمہ اور نیاز فاطمہ، جو مومنین و مومنات بیمار ہیں پروردگار عالم ان کو شفا عطا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، جن کی جو مشکلات ہیں ان کو دور فرما، اور جملہ جائز دینی و دنیاوی مرادوں کو پورا فرما، رحیم و کریم ہونے کے واسطے سے اپنے حبیب و ان کے اللہم صلی علی اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین، سیدنا وشفیعنا وطبیب قلوبنا بالقاسم محمد، وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، ایک مرتبہ ذرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ہم تقریباً بالکل آخری منزلوں میں ہیں، اب 4 مجلسیں رہتی ہیں، اور آپ حضرات کے سامنے گزارشات پیش کر رہا ہوں، اور کوشش میری یہی ہے کہ اہل بیت علیہم السلام اور انبیاء المرسلین کی مثالوں سے بات کو ثابت کیا جائے، تاکہ ایمان میں بھی تازگی ہو، اور پروردگار عالم نے بھی قرآن میں جو قصص الانبیاء کا بیان کیا ہے وہ صرف اسی لیے کہ ہم انبیاء کے کردار کو، ان کے اخلاق کو سن کے اس کے اوپر چلنے کی کوشش کریں۔ ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے، خسارے میں اس لیے ہے کہ اگر وہ دین حق کے اوپر عمل نہیں کرے گا تو اس کے لیے زیادہ راہ نہیں ہے، مختصر اس کے لیے جب زیادہ راہ نہیں ہے، اور اگر ایمان ہے تو یہ دنیا آخری جگہ نہیں ہے، کیونکہ پروردگار عالم حی ہے، یہ
اپنی جگہ ایک الگ منطق ہے اور میں اس میں جاؤں گا نہیں، لیکن آپ لوگوں کو پروردگار عالم ہی ہے، تو اس نے جو انسان کو خلق کیا اس کو بھی ختم کرنے کے لیے خلق نہیں کیا ہے، اس کو موت جو دی ہے وہ موت ایک ٹرانسفارمیشن ہے اس دنیا سے دوسری دنیا کے لیے، اسی لیے قیامت کا ظہور ہوگا کہ یہ دنیا جب مومن یہاں رہے گا ہی نہیں تو اس دنیا کی ضرورت نہیں ہوگی، تو جب اس دنیا کی ضرورت نہیں ہوگی جو وہاں جائے گا وہاں کے لیے ہمیں اپنا سامان مہیا کرنا ہے۔ یہ بہت پرانی بات ہے اگر میں کہوں کہ جب انسان کہیں سفر کرتا ہے تو اس کے لیے تیاری کرتا ہے، کہیں جاتا ہے، آپ کے بیٹے بیٹیاں کہیں یونیورسٹی جائیں آؤٹ آف ٹاؤن تو آپ ساری چیزوں کو مہیا کریں گے، بھائی وہاں جائے تو پروردگار عالم نے بھی انسان کی خمیر میں، انسان کی فطرت میں ہم نے اسٹڈی کیا اور بات کی کہ انسان کے خمیر میں پروردگار عالم نے اپنی معرفت اور اپنے ہونے کا شوق اور تعلیم پوری اس کے عالم ذر میں دے دیا ہے، جبھی تو نعوذ باللہ اس بات کا ڈاؤٹ کرنا کہ اللہ نے انسان کو عالم ذر میں تعلیم نہیں دی اور پھر کہہ رہا ہے کہ تو غلطی کر رہا ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ اس نے انسان کی فطرت میں یہ خمیر ڈالا ہے کہ وہ جستجو کرے کہ اس کا خالق کون ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس طرح سے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے اور اس کے پاس کوئی آواز آتی تو ادھر ادھر اٹھا کے دیکھتا ہے یہ کدھر سے آواز آ رہی ہے، یہ کون سی آواز ہے اور یہ کیا ہے، کیوں، کہاں، کیوں۔ یہی فطرت ہے اور یہی چیز انسان اگر دیانتداری کے ساتھ استعمال کرے تو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ کوئی اس کا خالق ہے، اور اسی بنیاد کے اوپر انبیاء آتے رہے اور دین حق دیتے رہے، اور پھر شیطان اپنی ملاوٹوں کے باعث دین کو بدلتا رہا اور پھر انبیاء آتے رہے، لیکن ایک چیز نہیں بدلی، اور وہ یہ کہ انسان ایک سپر پاور کو تسلیم کرتا ہے، چاہے شیطان کتنا بھی اس کو گمراہ کرے، ایک سپر پاور کو تسلیم کرتا ہے اور اس سے شیطان اس کو عاجز نہیں کر سکا۔ اب یہ اور بات ہے کہ پتھروں کی پوجا کرے، جانوروں کی پوجا کرے، اب اگر کھیتیاں نہ لہلا رہی ہوں اور باغ نہ چمک رہے ہوں تو بادلوں سے بارش ہوگی تو جب ان کو غذا ملے گی تو اس کی پرستش کرے، لیکن یہ انسان جانتا ہے کہ اس کی حاجتوں کو پورا کرنے والی کوئی ایک فطرت ہے جو کہ اس کی نگہبان ہے، اس کا پرووائیڈر ہے۔ امام علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور وہ کہتا ہے کہ مجھے یقین نہیں ہے کہ خدا ہے۔ دیکھیے بڑے لطف کی بات یہ ہے، اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں پیدا کیا، جانوروں کو بنا کے، جانوروں کی صورت میں پیدا نہیں کیا، ہم کو انسانوں میں پیدا کیا، پھر پیدا کرنے کے بعد اس نے ہمارے لیے رہبر دے دیا۔ یہ اس کا لطف ہے، اس کا کرم ہے۔ اگر وہ نہیں بھیجتا تو ہم کیا کرتے، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ اس نے ہمارے لیے اس لیے بھیجا کہ ہم راہ راست کے اوپر آئیں اور وہ معرفت حاصل کریں جو پروردگار عالم چاہتا ہے کہ ہم ملائکہ سے آگے بڑھ کے دکھائیں۔ اللہ تو یہی چاہتا ہے، اسی لیے تو اس نے اسی لیے اس نے دونوں راستے بتا دیے کہ اگر تم گمراہ ہوگے تو نتیجہ پہلے سے معلوم ہے کہ نتیجہ وہ ہے۔ تو اب پروردگار عالم، اب جو انسان ہے، ہم چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، چل رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، سو رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، یہ ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ ہے، اس ہڈیوں کے ڈھانچے کے اوپر گوشت لپٹا ہوا ہے۔ اس کی قدرت ہے کہ اس نے انسان کے جوڑ بنائے ہیں، ہڈیاں بنائی ہیں، جوڑ ہڈیاں آپس میں جڑے ہوئے نہیں، ایک دوسرے کے اوپر رکھے ہوئے ہیں، اور اس خوبصورتی کے ساتھ رکھے ہیں کہ مسلز ان کو آپس میں ٹینشن کے ساتھ اس طرح لگتا ہے کہ جیسے جڑے ہوئے ہوں۔ اور پھر اس نے انسان کو بنا کے دنیا میں جتنی بھی چیزیں بنائی ہیں، آج اس کے اوپر تھوڑی سی ہم جب وہاں بیٹھے ہوئے تھے فرش کے اوپر بات ہو رہی تھی کہ حضرت نوح کے طوفان سے پہلے بہت سے جانور، بہت سی ایسی چیزیں نہیں تھیں جن کی انسان کو ضرورت نہیں تھی، اس لیے دین تھا لیکن شریعت نہیں تھی۔ لیکن اب جس طرح سے کہ سور
بلی، چوہے اور بہت سی چیزوں کو پروردگار عالم نے خلق کیا طوفان نوح کے بعد، کیونکہ ان کی ضرورت بھی اللہ جانتا تھا کہ اب ان کی ضرورت ہے، تو اس لیے ان کو خلق کیا پروردگار عالم نے۔ تو جو انسان کو جب پروردگار عالم نے جب خلق کیا تو کائنات میں اگر آپ آ کے دیکھیں تو یہ بالکل ایسے گیسٹ ہاؤس ہے کہ یہاں پہ کھانا بھی تیار ہے، گیسٹ ہاؤس میں آپ جاتے ہیں کھانا بھی تیار ہے، بستر بھی لگا ہوا ہے، جھاڑو بھی بھی ہے، ویکیوم بھی ہے، فریج بھی رکھا ہوا ہے، پانی بھی ہے، ساری چیزیں آپ کے عیش و عشرت کے لیے ہیں۔ تو یہاں پہ پروردگار عالم نے نہریں بنا دی، دریا بنا دیے، زمین کھودا تو پانی موجود ہے، انسان پیدا ہوتا ہے رائٹ اوے آپ کو سانس کی ضرورت ہوتی ہے، ہر جگہ پروردگار عالم نے ہوا پرووائڈ کر دیا، ہر چیز پروردگار عالم نے جو انسان کی ضرورت کی تھی وہ دنیا میں اس کو آنے سے پہلے پرووائڈ کر دیا۔ ہادی کی ضرورت تھی، اس کو بھی پروردگار عالم نے انسان کے آنے سے پہلے ہادی بھی بھیج دیا۔ ہادی بھی بھیج دیا۔ اب جو انسان کا تو اب انسان جز ہے جسم اور روح اور نفس کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اصل انسان جو ہے وہ روح اور نفس ہے۔ نفس کی بھی کئی قسمیں ہیں، اور میں اشارتاً کہتا چلا ہوں کہ پروردگار عالم نے جس شے کو خلق کیا اس کا نفس ہے، اس کے معیار کے مطابق جیسی اس کو ضرورت ہے نفس کی اتنا اس نے اس کو نفس دیا، اور اتنی ہی اس کو عقل دی، اور اسی حساب سے اس کو حیات دیا۔ جس طرح سے مثلا فرشتوں کو عقل دیا ہے نفس نہیں دیا ہے، وہ گناہ کر ہی نہیں سکتے۔ اب پروردگار عالم فرشتوں کے درجات کو بلند کرے تو کیسے؟ وہ کوئی ایسا کام اگر کریں کہ جس سے ان کو ایوارڈ کر کے ہائر لیول کے اوپر بھیجا جائے تو کوئی ہے نفس ہے ہی نہیں۔ تو جب ایثار کی گنجائش نہیں ہے تو پھر مرتبہ کہاں سے دیا جا سکتا ہے؟ تو نفس ہی ایک ایسی چیز ہے جو کائنات میں اس وقت جو ہماری دنیا ہے اس میں انسان ہی ایک ایسا نظر آتا ہے کہ جس کا نفس اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ وہ اگر انسان چاہے تو اس کو بلند بھی کر سکتا ہے، اور اگر یہی انسان چاہے تو اس کو پست بھی کر سکتا ہے۔ بلند اتنا کر سکتا ہے کہ ملائکہ سے آگے اور انبیاء کے لیول کے اوپر چلا جائے۔ انبیاء نہیں بن سکتا، لیکن انبیاء کے نیبرز میں جا کے اپنے محلات بنا سکتا ہے۔ وقت کی کمی ہے، اگر موقع لگا تو میں مثالیں دوں گا، اور مستند کوئی بات میں بغیر مستند کے کہتا نہیں۔ تو پروردگار میں اگر چاہے انسان تو یہ کر سکتا ہے، اور اگر نہ چاہے تو جانوروں سے بھی بدتر، جیسا کہ مثالیں ہم نے دے دی۔ نفس کی جو میجر جو قسمیں ہیں انسان سے جس کا تعلق ہے، نفس امارہ اور نفس طوامہ۔ نفس عوامہ کو مارا تو سب کچھ کیا، وہ نفس جو انسان کو برائی کی طرف اکساتا ہے۔ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ برائی کی طرف اکساتا ہے، مجبور نہیں کر سکتا۔ اکسانے والی چیز شیطان کی، ابھی اس موضوع کے پر آئے، کل میں نے شروع کیا تھا تو ماشاءاللہ رنگ کچھ اور ہو گیا، وہ بڑی اچھی عزاداری بھی، بڑا اچھا ماتم ہوا، وہ بھی ہماری بڑی اچھی عبادت تھی۔ صلوات محمد آپ لوگوں کی جان جلدی چھوٹ گئی، لیکن میری نہیں چھوٹی کیونکہ وہ مجھے کم ٹائم ہے وہ سب بتانا۔ صلوات محمد تو یہ جو ہے پروردگار عالم جو نفس ہے، یہ نفس اچھا ہے، نفس امارہ، اور دوسرا نفس آپ سب جانتے ہیں نفس طوامہ۔ آج ہمارے جاوید صاحب کے ساتھ بھی میری گفتگو ہوئی، تو ہمارے بہت ہی کریم بہت شفیق ہوسٹ ہیں، اور پوری فیملی ان کی ماشاءاللہ، تو انہوں نے کہا، میں نے کہا آج یہی سبجیکٹ ڈسکس کرنا ہے۔ تو یہ نفس امارہ اور نفس طوامہ یہ انسانوں کے ساتھ ہے، لیکن وہ نفس مطمئنہ انہوں نے پہلے سے کہا نفس مطمئنہ انبیاء کے لیے ہے کہ انسان اس لیول کے اوپر، یعنی گزشتہ انبیاء کی میں آپ کو کتنی مثالیں دے سکتا ہوں کہ ان کے پاس نفس مطمئنہ نہیں تھا، لیکن کیا شان ہے کربلا کے شہداء کی کہ ایک شہید، اور یہ میرے نبی کا قول ہر طرح سے پورا ہوتا ہے کیونکہ وہ صادق ہے، وہ امین ہے۔ اللہ نے نہیں بلکہ بندوں نے یہ خطاب دیا ہے، کفار نے یہ خطاب دیا ہے۔ منافقین پہلے مانتے تھے، لیکن جب اس طرف لائن کراس کر کے آئے تو دل میں چونکہ منافقت تھی مکر گئے، لیکن صادق اور امین وہ نبی ہے، اس نے یہ کہا۔ صلوات محمد والے یہ
नफ्स अम्मारा अगर चाहे इंसान तो उसको कुचल सकता है। ये इंसान को परवरदिगार आलम ने हर चीज़ दी, और चाहे तो नफ्स तवामा के साथ बुलंद हो सकता है। एक मरतबा सवाल कि मैं किस पॉइंट पर जा रहा था। तो अब अगर इंसान चाहे तो शैतान तो उसको मजबूर करता नहीं, और उसने पहले ही कह दिया कि मैं तेरे बंदों को गुमराह करूंगा, लेकिन जो तेरे खास बंदे हैं आलीन, उनको मैं गुमराह नहीं कर सकता। इसका मतलब कुछ समझने वाला है यार कि परवरदिगार आलम से जब शैतान ने सजदा करने के ऊपर गुरूर दिखाया और उसने कहा कि तू तकब्बुर करता है, तो पर शैतान के ईमान का इजहार हो गया। शैतान तौहीद में बिलीव करता है तौहीद में उसने कहा तू खुदा है, और उसने कहा कि जो तेरी खास हस्तियां हैं वो यानी पंजतन पाक और जो 14 नूर जो देखता था वो उनकी मारिफत थी, तो वो ये भी जानता है कि वो उनको गुमराह नहीं कर सकता। सुभान अल्लाह। उनको गुमराह नहीं सकता। तो यानी शैतान के पास इल्म था, और इल्म बड़ी हद तक था, क्योंकि कुछ नफ्स भी उसको दिया उसने, जब भी तो उसने ऐसा किया। वो इल्म रखता था कि तौहीद भी है और नबूवत भी है, और वो इल्म रखता था कि इमामत भी है। मुझे नहीं मालूम कि वो इल्म रखता था कि क़यामत है या नहीं, क्योंकि उसका इजहार नहीं है, लेकिन वो तैयार है क़यामत में जाने के लिए। लेकिन एक अजीब बात मैं आज की मजलिस में कहना चाह रहा था, इस वक्त पेश कर रहा हूँ। सलवात पढ़िए। आपके हुक्म के ऊपर मैंने कोशिश की थी, और मैं 2 बातें और बयान करना चाह रहा था, लेकिन मैं अब इस वक्त करूंगा। मौला अली की शान में शैतान अंबिया से आके मिलता रहा है, और अक्सर अंबिया से बातचीत की है उसने। हमारे नबी के पास भी आया, मौला मुश्किल कशा के पास भी आया। कहने लगा या अली, मौला अली ने उससे पूछा कि ऐ इब्लीस ये बता, उसको रांदा एक दरगाह कर दिया, और वो ये जानता है कि अल्लाह रहीम और करीम और गफूर और रहीम है, वो जानता है। अब आप ये देखिए कि शैतान को रांदा एक दरगाह किस वजह से किया है? नमाजों की कमी की वजह से नहीं किया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो आप नमाजें चाहे जितनी पढ़ते रहे, शैतान से ज्यादा नहीं पढ़ सकते। तो अगर आपका भरोसा वहां जाने के लिए नमाजों के ऊपर है तो गुड लक, वो काफी नहीं है। शैतान से ज्यादा नमाज आप नहीं पढ़ सकते, हजारों साल पढ़िए, उसको अल्लाह ने निकाल दिया। कोई और बात थी, वो बात क्या थी वो समझिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मौला ने उससे पूछा कि तूने आखिरत के लिए क्या इंतजाम किया है? कह रहा है कि मौला अली, आपके नामों में से एक नाम है जो लोगों को नहीं मालूम। आज मैंने कहा था कि अल्लाह ने मौला के फजाइल को छुपाया, रसूल ने मौला के फजाइल को छुपाया, किन किन फजाइलों को छुपाया हमें क्या मालूम? अल्लाह ने और रसूल ने छुपाया। शैतान को इल्म, वो कह रहा है कि आपका एक नाम ऐसा है कि मैं अल्लाह को महशर में उसका वास्ता देके अपने लिए मग़फ़िरत चाहूँगा। क्या समझ सकते हैं? और न मालूम अल्लाह क्या करेगा, वो क्या नाम था हम नहीं समझ सकते। तो मैं गुफ्तगू आगे जारी करूंगा कि इंसान की जो सारी मेहनतें हैं उसके नफ्स के ऊपर सर्फ करना चाहिए। इंसान करता क्या है? आजकल का जो स्टाइल हो गया है ज़्यादातर, कि जब बच्चे होते हैं तो वालिदैन ये सोचते हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी में भेजना है। बच्चा पैदा हुआ है तो ये डॉक्टर बनेगा, फलाना इंजीनियर बनेगा, फलाना वकील बनेगा, वो ये करेगा, वो ये करेगा, वो ये करेगा। पुराने ज़माने के जो बुजुर्ग थे वो हमें ये बताते थे कि जब बच्चा पैदा होता तो हम कहते थे ये हकीम बनेगा, लेकिन ये ज़ाकिर अहले बैत बनेगा, ये इसको कुरान का इल्म हासिल करना, उसको हाफिज़ कुरान होना है। अब प्रायोरिटीज़ इंसान की बदलती जा रही हैं। हमको पुरानी प्रायोरिटीज़ को साथ में रखना है, क्योंकि कुरान के इल्म से इंसान का जहन बढ़ता है, ये साइंटिफिकली साबित है और मुशाहिदात से साबित है, और वही मुशाहिदात ही का नाम साइंस है। तो हमें चाहिए कि जो प्रायोरिटीज़ हैं उनको कायम रखें। तो अब इंसान, असल इंसान जो है वो नफ्स है, हाथ पाँव तो चलने फिरने के लिए हैं, और जब इंसान इस दुनिया से जाएगा
تو انسان کا جسم یہاں رہ جائے گا اور نفس رہ جائے گا. اور یہ نفس ایسی چیز ہے کہ بہت سے لوگوں نے یہ دیکھا ہے کہ جب انسان کو قبر میں اتارا گیا ہے، اور آپ لوگ اس بات کے گواہ ہوں گے، آپ لوگوں نے مجھ سے پہلے 1000 مرتبہ سنا بھی ہوگا، بزرگوں نے سنا بھی ہے اور پڑھا بھی ہے کہ جب انسان کو قبر میں اتارا جاتا ہے تو اس کا نفس اس کی شکل میں اس قبر میں جاتا ہے اس کے ساتھ، اور اس کے جیسے اعمال ہوتے ہیں اس کی وہی شکل ہوتی ہے. جیسے انسان کے اعمال ہوتے ہیں دنیا میں ویسی اس کی شکل ہوتی ہے. ایک معصومی کا قول نہیں ہے لیکن ایک فلاسفر کا قول ہے، اور ہیومن سائنسز کے اندر پبلک ریلیشن میں اس کا بڑا نام ہے. آپ لوگوں نے شاید اس کا نام پڑھا ہو، ڈیل کارنیگی. بہت بڑا نام ہے اس کی، نام کے اوپر ڈیل کارنیگی یونیورسٹی بھی ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ اگر تمہیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ انسان کتنا عظیم انسان تھا، سوچیے اور سمجھیے. وہ کہتا ہے کہ اگر تمہیں یہ دیکھنا ہے جب کہ یہ انسان کتنا عظیم تھا تو اس کے جنازے میں جاؤ. جنازے پہ جا کے دیکھو کہ کتنے لوگ اس کے جنازے میں آئے ہیں، اور پھر جو اس کے رشتہ دار ہیں ان کو نکال دو، جس سے ان کی بزنسز تھی ان کو نکال دو، اور یہ دیکھو کہ لوگوں کی نگاہوں کو دیکھو کہ کون لوگ اس کے مرنے سے خوش ہیں، اور یہ دیکھو کہ کون لوگ اس کے مرنے سے آزردہ ہیں. اب تم دیکھو گے کہ کتنا یہ انسان دنیا میں لوگوں کی خدمت کرتا تھا. اس کا مطلب یہ کہ لوگوں کے ساتھ اچھے کردار سے انسان پیش آئے، میٹھے بول بولے، میٹھی باتیں کرے، لوگوں کی مدد کرے، اس طرح کی باتیں تھیں اس کی. اور مولا کا بھی قول ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ آپ جب جا رہے ہیں دنیا سے تو آپ اپنے ساتھ کیا لے جا رہے ہیں؟ نیکیاں لے کے جا رہے ہیں. اگر آپ مولا متقیان نے یہ کہا ہے کہ ایسے رہو دنیا میں، اس طرح سے رہو کہ جب تم محفل سے اٹھو تو لوگ تم سے دوبارہ ملنے کی خواہش کریں. محفل سے اٹھو تو لوگ تم سے دوبارہ ملنے کی خواہش کریں، اور جب مر جاؤ تو تم کو لوگ یاد کریں. تو یہ کیا چیز ہے؟ وہی اسی کردار کی طرف مولا اشارہ کر رہے ہیں کہ اپنے کردار کو ایسا بناؤ، ایسا اعلیٰ کردار بناؤ جیسا آپ کا خود کردار تھا. اور اسی لیے پروردگار عالم نے ایسی مثالیں پیش کی. مولا کے ایک قول میں آپ کو پیش کر رہا ہوں. مولا نے کہا کہ اگر تم لوگ اشارفیوں بھرے تھیلیاں لوگوں کو نہیں دے سکتے تو کم از کم اسمائل تو دے سکتے ہو، کم از کم مسکراہٹ تو دے سکتے ہو. جس سے ملو مسکرا کے ملو. اور مولا علی سے سب کو، یعنی جو میں نے یہ پڑھا ہے کہ سب سے زیادہ بغض مولا علی سے یہی تھا کہ آپ جنگ کرتے تھے تو بھی مسکراتے تھے، جب دشمن سامنے کھڑا ہوئے تو بھی مسکراتے تھے، ہر وقت مولا مسکراتے رہتے تھے. پروردگار عالم کے اتنے فضل و کرم ہے انسان کے اوپر کہ اگر ہم اس کا فضل و کرم سوچو تو ہر وقت ہم مسکرا سکتے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب یہ مسئلہ ہے کہ جب انسان کہتا ہے کہ ہم اس دنیا میں رہتے ہیں، لیکن یہ کیا بات ہے کہ لوگ بھوکے مر رہے ہیں، لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں، لوگ اذیتوں میں ہیں، مشکلات میں ہیں. تو اگر اللہ ہے تو اپنے بندے کو کس طرح سے فاقے کرتے ہوئے دیکھ سکتا ہے؟ اللہ یہ کیسے دیکھ سکتا ہے کہ جیسے کوئی آ رہا ہے ان کے سروں کو کاٹ رہا ہے، بامنگ کر رہا ہے، مار رہا ہے، قحط کرا رہا ہے؟ اگر اللہ ہے تو ایسا نہیں ہو سکتا. تو میں نے کل عرض کیا تھا شروع کے بعد کہ اللہ کی مشیت ہے، ایک ارادہ ہے. اس ارادے کے دو حصے ہیں، ایک ارادہ عزمی ہے اور ایک ارادہ حتمی ہے. ارادہ حتمی وہ ہے کہ جو ہونا ہے وہ کسی صورت سے نہیں بدلا جائے گا. sooner or later it is going to happen. جس طرح سے کہ واقعہ بیان کیا کہ موت آنی ہے. موت پوسٹپون ہو سکتی ہے، انسان عبادت کرے، استغفار بھیجے، صدقات نکالے، دور ہو سکتی ہے، بیماری دور ہو سکتی ہے، دوسری چیز، لیکن آنی ہے موت. قیامت آنی ہے. طوفان نوح آنا تھا، نبیوں کو آنا تھا. کوئی صورت ایسی نہیں ہو سکتی تھی کہ وہ نہیں ہوتا، وہ ہونا تھا. اب بعض چیزیں ایسی ہیں کہ اگر ہو تو ہو، نہ ہو تو نہ ہو. وہ مشیت عزمی ہے، وہ مشیت عزمی ہے. وہ مشیت عزمی ہے کہ اگر جس طرح سے شیطان کی مثال دی، پروردگار عالم اگر چاہتا
کہ وہ سجدہ کرتا تو کوئی طاقت ایسی نہیں تھی کہ وہ سجدہ نہ کرتا، کر سکتا تھا، لیکن پروردگار عالم نے اختیار دیا اس کو، چونکہ اس کے پاس نفس ہے اس لیے اس کو بھی اختیار تھا. یعنی یہ ثابت ہوا کہ ملائکہ کے پاس جو حدیث ہے کہ نفس نہیں ہے تو ان کے پاس نفس نہیں تھا، انہوں نے عقل کی بنیاد کے اوپر کہ یہ ہمارا رب ہے سجدہ کر لیا. تو جس کو نفس دیا پروردگار نے کہا کہ بعض باتوں کو میں تمہارے نفس کے فیصلے کے اوپر چھوڑتا ہوں، جب تمہارے نفس کے فیصلے کے اوپر چھوڑا تو اس کا حساب کتاب میں آخرت میں لوں گا. تو آخرت بنانے کی وجہ یہ تھی کہ جب انسان کو اور شیاطین کو اور جنہ کو نفس کے ساتھ بھیجا ہے، اس کو صحیح اور غلط بات کی تعلیم دے دی ہے، تو اب اگر تم کرو گے تو اس میں فائدہ ہے، نہیں کرو گے تو نقصان ہے. تو جب شیطان نے سجدہ نہیں کیا، اگر چاہتا تو کر دیتا. اب آئیے میں دوسری مثال دیتا ہوں تاکہ یہ رینفورس ہو جائے آپ کے ذہنوں میں. دوسری مثال نبی کی ہے. نبی کی کس کی؟ حضرت آدم اور حضرت حوا کی. یہ ارادہ عزمی ہے، حتمی نہیں ہے. یہ شیطان کی بھی حتمی نہیں تھی. قیامت حتمی ہے، موت حتمی ہے، اس طرح کی دوسری چیز حتمی ہے. یہ عزمی ہے کہ آدم سے کہا کہ دیکھو یہ شجر ہے، یہ شجر طیبہ ہے، اس کا پھل نہیں کھانا. ہمارے پاس جو روایات ہیں وہ یہ کہ شجر طیبہ اہل بیت سے مراد تھی، اور عرض یہ تھی کہ ان کے مقام کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرنا. باہر جو بھی چیز تھی تو پروردگار عالم کی منشا یہ تھی کہ میں آدم کو بتا دوں کہ یہ ایسا کرنے میں تمہارے لیے نقصان ہے. اب اگر وہ کر لیں تو پھر انہوں نے اپنی مرضی سے کیا، اور اگر نہ کریں تو انہوں نے اپنی مرضی سے چھوڑ دیا. تو یہ آدم کو اختیار تھا. اب دوسری مثال لیجئے، فرعون نے چونکہ نجم نے اس کو بتا دیا تھا کہ ایک بندہ پیدا ہونے والا ہے، ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیری حکومت کو توڑ دے گا، جو تمہاری حکومت کو لرزا دے گا، اور تو اپنی خیر منا. بچہ پیدا نہیں ہوا، اور اس کو نجومی نے سال پہلے بتایا تھا. اس ڈر سے کہ وہ بچہ پیدا نہ ہو، اس نے بچوں کو مارنا شروع کر دیا. جو بچہ پیدا ہوا اس کو مارا. روایات اور تاریخ کے مطابق 80 سے 90 ہزار بچوں کا قتل ہے اس کی گردن کے اوپر. جو مرد بچہ پیدا ہوا اس نے قتل کر دیا. لیکن اللہ کی مشیت تھی کہ موسیٰ پیدا ہوں، تو اس نے 1000 زور لگا لیا. لیکن فرعون کے خزانے کی چابی موسیٰ کے والد کے پاس تھی. موسیٰ کی والدہ شوہر سے ملنے کے لیے اس کے خزانے میں آئی، اس کے محل میں، اور اللہ نے ان کا نطفہ وہاں ٹھہرایا اس کے محل میں کہ جو اللہ چاہتا ہے اس کو کوئی طاقت بدل نہیں سکتی. اللہ نے کبھی یہ نہیں چاہا کہ انسان بھوکا مرے. جہاں جہاں قتل و غارت ہو رہا ہے، جہاں فیمن ہے اور بھوک ہے، مصیبتیں ہیں، یہ انسانوں کی کریٹڈ ہے. یا تو انسان کے اپنے گناہوں کی وجہ سے، یا ان رکاوٹوں کو آپ دیکھیں، آج کی دنیا کی پالیٹکس دیکھیں، اور آدم و حوا سے دیکھیں، کہاں کہاں اس قسم کے پیدا، ہر جگہ راستوں میں رکاوٹیں انسان نے کی ہیں، اللہ نے نہیں کی ہیں. بلکہ اللہ ہمیشہ ضرورت سے زیادہ رزق پرووائڈ کرتا رہا ہے، اور آج بھی. جبھی تو اس نے کہا کہ اپنے بچوں کو قتل نہ کرو، رازق میں ہوں، میں رزق پرووائڈ کروں گا. اب جب رزق اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ اس کو کنزیوم کرنے والے نہیں ہوتے، تو آج کی سوسائٹی میں گیہوں جلایا جاتا ہے، انڈے پھینکے جاتے ہیں، چکن ماری جاتی ہیں، لیکن اس کو مارکیٹ میں ایکسس اس لیے نہیں ہوتی کہ پرائسز کم ہو جائیں گی. اللہ کے رزق میں کوئی کمی نہیں ہے. تو یہ غلط فہمی ہے. تو اب میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ اللہ اگر چاہے تو اس کے ارادے کو کوئی روک نہیں سکتا. لیکن انسان مصیبت میں وہیں ہوتا ہے کہ جہاں ایک انسان دوسرے انسان کے لیے مشکل کھڑی کر دے. بس مجلس یہاں سے ختم. اب میں مثال لیتا ہوں حضرت موسیٰ کی. حضرت موسیٰ، فرعون نے پوری کوشش کر لی کہ موسیٰ پیدا نہ ہو. موسیٰ پیدا ہو گئے. وہ موسیٰ جو ہے وہ نبی ہے، نبی پیدا ہو گئے. اب نبی تو پیدا ہوئے، اب ان کی والدہ کیا کرے؟ جو گورنمنٹ کے ایجنٹ تھے
वो घरों में जाते थे, सोचिए जरा, घरों में जाते थे, और ये बात साबित हो जाती है यहाँ पर कि वाकई जो अल्लाह चाहता है वो करके दिखाता है। तो हुकूमत के लोग आ गए, मूसा के घर में आ गए, और वहां पे मूसा पैदा हुए हुए, नौमौलूद बच्चा मूसा के घर में है। जब लोग दरवाजे के ऊपर आए तो मूसा की बहन ने कहा, हाय मेरा भाई मार दिया जाएगा, मेरा भाई मार दिया जाएगा। बहन ने मूसा को लिया और तंदूर में डाल दिया। दिमाग ने काम नहीं किया, हवास बाख्ता हो गई, उनको ये एहसास नहीं हुआ कि तंदूर में आग जल रही है, क्योंकि तंदूर में आग हमेशा जलती रहती है। तंदूर गर्म था, तंदूर में आग जल रही थी, तंदूर में मूसा को डाल दिया, ऊपर से ढकना बंद कर दिया। अब सारी दुनिया जानती है कि जहां आग हो वहां ढकना लगा दें तो ऑक्सीजन भी नहीं है ना। अब ये लोग जब घर का मुआयना करके देखे कि हाँ यहाँ कोई बच्चा नहीं है, लोगों ने खबर कर दी थी कि वहां पैदा हुआ है, तो वहां जब मुआयना करके चले गए तो बहन कहने लगी, हाय माँ मैंने तो बेटे भाई को मार दिया। ये कैसे मार दिया? कि मैंने तो उसको तंदूर में डाल दिया और ढकना ऊपर से बंद कर दिया। वो गिरिया करने लगी। माँ का दिल तड़प उठा, ना मालूम बच्चा कितने दिन का था ये तो मुझे नहीं मालूम, ये तारीख नहीं कहती, लेकिन नौमौलूद जितने के भी दिन के हो, माँ भी तड़प उठी। जल्दी से जो ढकना उठाया तो देखा अभी मूसा बैठे हुए अंगारों से खेल रहे हैं, अंगारों से खेल रहे हैं। ये है मशीयत। तो जहां अल्लाह चाहता है कि जिंदा रखे वहां जिंदा रखता है। दौरे हाजिर में बिटवीन 10 to 50 सेकेंड लोग कहते हैं भाई वहां पे अल्लाह क्यों मौजूदा नहीं दिखाता। दुनिया में जमीन के ऊपर कोई ऐसी हुकूमत है कि जहां पे बिल्कुल प्योर इस्लाम हो और उसका रहबर बिल्कुल प्योर मुसलमान हो। 40 साल का वाक़या आप लोगों को मालूम है। एक ऐसी हुकूमत थी कि जहां पे प्योरिटी थी, तो जहां पे हमला करने के लिए गए तो क्या हुआ? अब्राहा अपना काफिला लेके आया था, अबाबील ने उसको तबाह किया। ये अल्लाह की हिकमत थी। वो खाने काबा को नहीं ढा सका, अल्लाह ने उसको बचा लिया। यहाँ पे हुकूमत के दुश्मन हुकूमत को तबाह करने के लिए आए थे, लेकिन अल्लाह जानती थी कि यहाँ पे हक का बोलबाला है। चूंकि हक का बोलबाला था तो अल्लाह ने मोजज़े से उसको बचाया। तो पहले आप हक का बोलबाला कीजिए, फिर आप उससे दुआ भी नहीं करेंगे तो वो आके आपकी मदद करेगा। मोहम्मद वाले मोहम्मद दौरे हाजिर की मिसाल, सबके आंखों के देखी मिसाल, और उन्होंने आज तक सैंपल्स रखे हुए, जाके देखिए, लगता है कि हथौड़ियों से ठोका गया है। कैसे कंक्रीट थी वो। बार सूरत अपने मौजू के पर मैं वापस आता हूँ। तो ये अब मूसा को बचाना था, लेकिन माँ कैसी तड़प गई, हाय मेरे बेटे को बहन ने ही तंदूर में डाल दिया। मैं आज जब मजलिस से गया आपके यहाँ से, तो मैंने कहा कि मौला आज शशमाही की मजलिस पढ़ दी, तू मुझे बता कि मैं किसका जिक्र करूँ। जहन में आया मूसा का, वो भी तिफल है और हज़रत अली अस्लम भी तिफल है। वहाँ पे भी एक माँ है, यहाँ पे भी एक माँ है। वहाँ पे बहन है, यहाँ पे सकीना है। एक ही सा माहौल है, लेकिन परवरदिगार आलम नफ्स की मेराज बताना चाह रहा है। नफ्स की मेराज बताना चाह रहा है कि अब इंसान को रहती दुनिया तक एक प्लेटफार्म के ऊपर हक और बातिल की ऐसी जंग दिखाना चाह रहा है परवरदिगार कि दुनिया देखे और कितने से कितना संग दिल इंसान हो, कहे कि ये मजलूम है और ये जालिम है। यहाँ पे मजलूम और जालिम को फर्क करने के लिए किसी दीन की जरूरत नहीं है, सच्चाई की जरूरत है। जो सच बोलेगा वो ये कहेगा ये मजलूम है, और जो झूठ बोलेगा वो आज भी कह रहा है कि वो हक के ऊपर थे। और सूरत अगर वो थे तो वो जाने, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम
جنگ جیتنے کے لیے جاتے تو جس طرح سے کہ جنگ جیتنے کے لیے جب انسان فوجیوں کو بھرتی کرتا ہے تو اس کی کنڈیشنیں ہوتی ہیں. وہ کنڈیشنز اسلام میں بھی ہیں کہ آپ جوان دیکھیے گھوڑے کو نہ لائیے, آپ بچے کو نہ لے کے جائیے جہاد کے اندر, آپ عورتوں کو جہاد میں لے کے نہیں جائیے. وہ سارے قانون امام حسین کی اس پلاننگ میں نظر نہیں آتے. اگر موقع لگا تو میں وہ انشاءاللہ میرا عزم ہے کہ وہ بیان کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ کہ وہ کیا بات تھی کہ امام حسین بچوں کو اور بیویوں کو لے کے آئے. وہ فلاسفی بعد میں ڈسکس کی جائے گی, لیکن یہاں پہ ٹریجڈی ہو رہی ہے کہ وہ امام حسین لے کے آئے اپنے بچوں کو, شیر خاروں کو. تو جنگ جیتنے کے لیے کوئی نہیں جاتا اس طرح سے کہ بوڑھوں کو لے کے جا رہے ہیں. بوڑھوں سے کہا جاتا ہے آپ گھر میں بیٹھیے, جہاد واجب نہیں ہے آپ کے اوپر, بچوں کے اوپر واجب نہیں ہے. ہاں, امام حسین کس کو لے کے آ رہے ہیں؟ 90 سال کے بوڑھوں کو, 80 سال کے. مسلم ابن اوسجا کتنے ضعیف تھے, ایسے اصحاب تھے ان کی پلکوں کو پیچھے باندھا گیا تھا, وہ جنگ کرنے کے لیے گئے تھے. نابینا اصحاب کہ جو کہتے تھے کہ بس مجھے ڈائریکشن بتاؤ میں جنگ کروں, ایسے ایسے تھے. اب یہ تو بزرگ کا عالم ہے, اور جوان تو صرف چند ہی تھے امام حسین کے لشکر میں, اور بچوں میں کم سے کم علی اصغر. میں یہ کہتا ہوں کہ تم کو اگر امام حسین سے دشمنی ہے, حضرت عباس جریس جنگ کر رہے, اس بچے کا کیا قصور کہ تم بچے کے اوپر تیر چلا رہے ہو؟ اور انسانی فطرت نے وہاں پہ جا کے یہ گواہی دی کہ امام حق کے اوپر ہے, کہ جب امام نے استغاثہ بلند کیا ہے. میں تو آج یہ سوچ رہا تھا کہ میں جب مصائب پڑھوں گا تو مجھے نہیں معلوم کہ شب عاشور جب امام نے چراغ گل کیا تھا, اور مجھے آج تک اس کا علم نہیں ہے اور میں بیان کر رہا ہوں, چراغ گل کیا تھا, اور جب حضرت قاسم نے پوچھا تھا تو امام حسین نے کہا تھا کہ بیٹے گھبراؤ نہیں, علی اصغر بھی میدان جنگ میں جائیں گے. علی ایک دم یہ سن کے قاسم لرز اٹھے کہ کیا اشقیاء خیموں میں آ جائیں گے؟ تو امام حسین نے کہا کہ نہیں, میں اصغر کو میدان میں لاؤں گا. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ بہت سی روایتیں ہمارے پاس بچوں سے آئی ہیں, اور کچھ عجب نہیں کہ وہاں بچے بیٹھے ہوں. میں تو صرف یہ سوچ رہا تھا آج دوپہر کہ کیا وہاں پہ جناب سکینہ بھی بیٹھی تھی, کیا دوسرے بچے بھی بیٹھے تھے؟ اگر وہ بیٹھے تھے تو انہوں نے جا کے رباب سے کہا ہوگا, کہ کل یہ ہمارا بھائی علی اصغر بھی میدان میں جان کے جائے گا. اور اگر انہوں نے کہا ہوگا تو میں کہتا ہوں رات بھر رباب اپنے بچے کو دیکھتی, اپنے بچے کو دیکھتی یہ میدان جنگ میں جائے گا. مولا نے جب استغاثہ بلند کیا تو خیمے سے رونے کی آوازیں بلند ہوئی. مولا ہماری اس مختصر سی عزاداری کو قبول کرو, ہمارے پاس کوئی عبادتیں نہیں ہیں, بس آپ کی محبت میں یہ چند آنسو ہیں, اگر فاطمہ زہرا قبول کرو. بس مولا نے جب خیمے پر پہنچے داغے بھائی تم لوگوں نے کیوں گریہ کیا ہے؟ بیویوں نے کہا کہ علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا آپ کا استغاثہ سن کے. یہ سننا تھا. تو امام نے جا کے علی اصغر کو گود میں لیا اور رباب سے کہا کہ مجھے علی اصغر کو دو, میں دیکھتا ہوں کہ شاید اشقیاء علی اصغر کو پانی پلا رہے ہیں. رباب جانتے ہیں صبح سے جو چاہتا ہے وہ واپس نہیں آیا, اور رباب یہ بھی جانتے ہیں کہ 6 مہینے کا بچہ میدان جنگ میں لے کے آیا جاتا. رباب نے نہ معلوم کس طرح سے, میں کہتا ہوں پہاڑ کا وزن کم ہوگا اس لیے علی اصغر کا وزن زیادہ ہوگا. علی اصغر کو باپ کے ہاتھوں کے اوپر رکھ دیا. حسین نے اپنی ابا کا دامن ان کے اوپر ڈالا کیونکہ دھوپ بہت زیادہ تھی, بچہ یہ دھوپ برداشت نہیں کر سکے, ڈالا. امام حسین نے پردہ اٹھایا اور یقیناً یہ علی کہہ کے قدم باہر نکالا ہوگا. باہر نکالا, میدان میں گئے, لوگ سمجھے کہ حسین قرآن لے کے آئے ہیں. لیکن جب امام حسین نے اپنا دامن ہٹایا تو ایک پھولوں کے 6 مہینے کا چشمہ بچہ ہاتھوں کے اوپر بلند کیا, کہا او اشقیاء اگر میں تمہارا گنہگار ہوں تو اس بچے کا کیا قصور ہے, اس کو پانی پلا دو. اور اب میں جو کہوں گا وہ میری زبان سے نہیں نکلتا, مولا مجھے معاف کرنا. ارے مولا نے کہا اس کے ماں کا دودھ اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے, اس کو ہم پانی
मोड़ मोड़ के रोने लगे, लेकिन पानी नहीं पिलाया। मौला ने कहा कि अगर तुम समझते हो कि इसके बहाने मैं पानी पीना चाह रहा हूँ तो मैं इसे तुम्हारे सिपुर्द करता हूँ। जल्दी जमीन के ऊपर इमाम हुसैन ने अली असगर को रखा, कहा आओ इन्हें पानी पिला दो। अब लोग मुड़ मुड़ के रोने लगे। उमर साद ने कहा कि ये मजमा अभी पलट जाएगा और ये मुझे कत्ल कर देंगे। इस बच्चे का क्या कसूर है, खेमे तक पानी ना पहुंचे। एक मरतबा उसने हुरमल से कहा कि आए हुरमला, तू माना हुआ तीरबाज है, तुझको यहाँ पे लेके आया, कलामुल इमाम, इमाम के कलाम को कता कर। उस मालूम ने एक अपने तीर को उठाया, से पहलू तीर को उठाया और अली असगर के गले का निशाना लगा। वो कहता है जब उसको गिरफ्तार किया गया और पूछा गया कि तूने जो तीर चलाया तो ये बता कि तेरे तीर खता कैसा हुआ, तेरा तीर खता कैसा हुआ। वो कहता है कि जब मैंने अपने तीर को लगाया वो जानवरों को तीर लगाने का था, जानवरों को शिकार करने के लिए। मैंने जब तीर का चिल्ला खींचा, अली असगर के गले को मैंने निशान लगाया, लेकिन मैंने देखा कि बिल्कुल उसके वो इमाम हुसैन अपने खेमे के सामने खड़े हुए थे और खेमे का पर्दा उठाए हुए वहां देख रही थी बच्चे को। जब मैंने तीर खींचा तब माँ ने घबरा के पर्दा छोड़ दिया, मेरा हाथ हिल गया, तीर खता हो गया। मैंने दूसरा तीर उठाया, मैंने तीर लगाया और वो भी खता हो गया। माँ ने दोबारा से पर्दा हटा के देखा होगा कि क्या तीर लगा या पानी मिला। लेकिन मेरा तीर फिर मिस हो गया। अब मैंने इस आज़म से कि चाहे कुछ हो जाए ये होना है। अब जो मैंने तीर खींचा तो वो बीवी नहीं थी। बीवी समझ गई कि मेरा हालत जिगर अब जिंदा नहीं है। इलाही वसैयदी, मैंने तीर खींचा, तीर चला और अली असगर के गले को चीर करता हुआ मुनक़लिब हो गया। हुसैन ने जल्दी अपना हाथ अली असगर के सर के नीचे दिया, खून बहना शुरू हुआ। हुसैन ने खून को लिया अपनी चुल्लू में और एक मर्तबा आसमान की तरफ फेंकना चाह रहे थे कि मनादी ने आवाज दी कि हुसैन, अगर एक कतरा खून नाहक का आसमान की तरफ आया तो क़यामत तक बारिश नहीं होगी। फिर हुसैन ने वो खून जमीन का सुपुर्द करना चाहा। जमीन से आवाज आई, या हुसैन, क़यामत तक एक दाना नहीं उगेगा। अब मैं क्या करूं? किसी ने कहा है कि इनकार आसमां को है, राजी जमीन नहीं। असगर, तुम्हारे खून का ठिकाना कहीं नहीं। मातम हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन।